بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدائے نام علی۔ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کا جو تازہ ترین جو مسئلہ ہے قرآن پاک کی تعریف معنوی والا، وہ تمام علماء اہل سنت کے سامنے ہے، عوام اہل سنت کے سامنے ہے۔ میں قبل اس کے کہ اس پر گفتگو کروں، میں تمام علماء اہل سنت سے، چاہے وہ ہمارے ہم خیال طبقہ سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ ہمارے ہم خیال طبقہ سے تعلق نہ رکھتے ہوں، اور بالخصوص میں طلباء اہل سنت سے یعنی طلباء مدارس اہل سنت سے یہ گزارش کروں گا کہ میری آج کی اس گفتگو کو نہایت سنجیدہ لیا جائے، اسے متانت سے سنا جائے، چونکہ میں جن حضرت کا رد کرنے کے لیے گفتگو کر رہا ہوں ان کو یہ بڑا گلہ رہتا ہے کہ جی سنجیدگی سے اور متانت کے ساتھ گفتگو نہیں کی جاتی، تو میں پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس گفتگو کو سنجیدگی سے سنا جائے اور نہایت ہی اس گفتگو کو سن کر جو ہے اس کے سننے کے بعد نتیجہ اخذ کیا جائے، اور میری اس گفتگو کے بعد جو ہے صرف اس گفتگو کی وجہ سے ناسبیت کا فتویٰ نہ لگایا جائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے صدق دل سے ہماری نسلیں بھی محبت کرتی ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، ہمارے بڑے بھی محبت کرتے تھے۔ سیدہ پاک جناب امام حسن پاک، امام حسین پاک، سب سے، آل بیت اطہار سے ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اس کو ناسبیت کا رنگ عذرائے کرم نہ دیا جائے۔ ہوا کیا، اب آ جائیے اس طرف۔ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب نے سورہ مریم کی آیت نمبر 57 کی کسی جگہ پر تفسیر کرتے ہوئے یا اپنی طرف سے اس کی کچھ باتیں بناتے ہوئے، مرادیں اپنی طرف سے نکالتے ہوئے یہ سمجھ لیجئے، یہ کہا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یہ جو آیت کریمہ اس میں علیًّا سے مراد جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی ذات گرامی ہے، ان کی تقریر سے یہی مترشح ہوتا ہے۔ اور یہ کہا کہ جی ہم نے ادریس کو وہیں پر جگہ دی جدھر علی کا مزار ہے یا جدھر علی کی جگہ ہے، یہ کہنے کی کوشش کی۔ اس پر علماء اہل سنت نے پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کو توجہ دلائی کہ قبلہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اہل سنت کے مفسرین کی مراد نہیں ہے، آپ یہ درست نہیں کہہ رہے۔ اس پر پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب نے ایک صفحے کا کوئی وضاحت نامہ بھی جاری کیا جس کے نہ کوئی سر تھا نہ پاؤں تھا، اس میں کہیں رجوع کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ اور مجھے حیرت ہے ان علماء پر جو بات بات پر بڑے بڑے گلے پھاڑتے ہیں، وہ انہوں نے پیر صاحب کو توجہ نہیں دلائی، اور بات بات پر ہم سے بھی رابطہ کرتے ہیں پرسنل میں، انہوں نے بھی پیر صاحب سے ابھی تک رجوع نہیں کروا سکے۔ پھر پیر صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کسی جگہ پر یہ کہا کہ مجھے نہ چھیڑو، میں عبس و تولی کا معنی بتاؤں گا کہ تیوری چڑھانا یا تیوری چڑھانا کس نے کیا ہے، حالانکہ وہ خود اپنے ترجمہ قرآن کے اندر یہ ترجمہ کر چکے ہیں۔ تو اب میں اس پر کیا کہوں کہ پھر پیر صاحب کے مریدین ناراض ہوتے ہیں، صرف اتنا کہوں گا کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا۔ وہ صحیح کہا جاتا ہے، اب ان کے ہاں تو اب سیادت بھی جو ہے من چاہی ہے، جس کو چاہتے سید مانتے، جس کو نہیں چاہتے نہیں مانتے۔ دروغ گورا نہ حافظہ باشد، کہ دروغ گو کا جو ہے نا وہ حافظہ بھی نہیں ہوتا۔ اب ہوا یہ کہ مفتی چمن زمان صاحب جو یہاں ہمارے یہاں سندھ میں ہوتے ہیں، وہ میدان میں اترے اور انہوں نے سیدی اعلیٰ حضرت پر اعتراضات کیے اپنی طرف سے، جو اعتراضات کسی طریقے سے بھی نہیں بنتے تھے۔ ہم بالترتیب جو ہے ان اعتراضات کے جوابات دیں گے، جو انہوں نے ترجمہ قرآن پر اعتراضات کیے، ہم ان تمام اعتراضات کے جوابات مفتی چمن زمان نجم القادری صاحب کو دیں گے، اور جس طریقے سے وہ متانت سے کہتے ہیں ہم اسی طریقے سے ان کو متانت سے جواب دیں گے، اور منتظر بھی رہیں گے کہ پھر وہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے جو سب سے پہلی بات لکھی، ان کا جو وہ کچھ صفحات کا جو رسالہ ہے جو انہوں نے کالے صفحے کیے ہیں، پہلی بات یہ لکھی جی ٹکڑا قطع و برید کر کے ریاض شاہ صاحب کی ایک تقریر کا ٹکڑا قطع و برید کر کے لگایا گیا، حالانکہ ریاض شاہ صاحب کا اپنا یہ دعویٰ نہیں ہے۔ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کا مزار بعد میں بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اب پورے اس رسالے کے اندر جو کالے صفحے کیے، وہاں پر مفتی چمن زمان صاحب نے اس بات کو چھیڑا ہی نہیں، ایسے ہی صفحے کالے کی۔
آپ خلط مبس جو ہے لوگوں کی توجہ تو آپ ہٹا سکتے ہیں، لیکن جو اصل بات ہے اس پر تو آپ ہماری توجہ تو مفتی صاحب آپ نہیں ہٹا سکتے نا، اس کا تو آپ نے کہیں ذکر ہی نہیں کیا۔ اور پھر ریاض شاہ صاحب بعد میں یہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا وہ آئیں گے تو یہ ہوگا، حالانکہ یہاں پر میں سب لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں، قرآن پاک میں رفعنا صیغہ ماضی کا استعمال ہوا ہے، اور پھر بعد میں جو ریاض شاہ صاحب نے جو وضاحت پیش کی وہ مستقبل کی پیش کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کی یہ تعریف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کسی نے یہ کوئی معنی کیا ہے، اس طرح کا ترجمہ کیا ہے، یا اس طرح کی تفسیر یا اس طرح کی تعویل کی ہے قرآن پاک کی؟ تو وہ ماضی کو مضارع کرنا یا ماضی کو مستقبل کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے، اور یہ کہاں کی مفتی صاحب آپ بتائیے کہ یہ کہاں کی جو ہے دانشوری ہے؟ پھر اس کے بعد مفتی صاحب نے یہ کہا کہ جی مرکب توصیفی کے بارے میں بات کی، اور مفتی صاحب سمجھے کہ جی میں نے بہت بڑا کام کر دیا ہے کہ جی مرکب توصیفی جہاں پر بظاہر مرکب توصیفی کی ترکیب ہو تو وہاں کا پر صفت کو موصوف سے کاٹنا کیا تحریف کہلاتا ہے؟ تو میں یہاں مفتی صاحب آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ریاض شاہ صاحب تو تقریر کرتے ہوئے اس کو مرکب اضافی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی تقریر سن لیجئے گا، اور آپ اس کو مرکب توصیفی کہہ رہے ہیں، اور ہے بھی مرکب توصیفی۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی جو ہے وہ نکرہ ہے، مکانن علی میں جو علی ہے یہ نکرہ ہے، جبکہ ریاض شاہ صاحب اس کو علم بنا رہے، اور علم جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے۔ اب موصوف صفت کی آپس میں مطابقت بھی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر آپ کیا مطلب میں کیا کہوں، مطلب آپ کا اتنا کچا علم ہے مفتی صاحب کہ آپ ریاض شاہ صاحب کی ان باتوں پر یقین نہیں کر رہے، تو اب نکرہ کو معرفہ بنانا اور معرفہ کی قسم علم بنانا کیا تعریف نہیں ہے قرآن پاک کی؟ کیا یہ قرآن پاک کی تعریف نہیں ہے؟ اب پہلے آپ آپس میں تو فیصلہ کر لیں، اگلی بات یہ کہ آپ آپس میں تو فیصلہ کر لیں، ان سے پوچھ لیں کہ حضرت میں نے مرکب اضافی کہنا ہے یا اس کو مرکب توصیفی کہنا ہے۔ یہ تو آپ ان سے بڑے حضرت صاحب سے پوچھ لیں، وہ مرکب اضافی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ اس کو مرکب توصیفی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر خلط مبس کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے مفتی صاحب کہ مرکب توصیفی کی وجہ سے تعریف ہوئی، ہمارا دعویٰ یہ یا دیگر علماء سنت کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا مزار نجف اشرف میں ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، رفعنا، پھر بعد میں جو وضاحت دی گئی رفعنا جو ماضی کا صیغہ ہے اس کو مضارع کے سانچے میں مستقبل کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ کیا قرآن پاک کی تعریف آپ کو نظر نہیں آ رہی مفتی صاحب؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ مفتی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریاض شاہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ ترجمہ ہے یا کیا ہے؟ تو مفتی صاحب یہ تو آپ نے بتانا تھا نا کہ وہ ترجمہ ہے، تو ترجمے کی کون سی قسم ہے؟ مرادی معنی ہے، اصطلاحی معنی ہے، یا لغوی معنی ہے؟ یہ تو آپ نے بتانا تھا، الٹا آپ جو ہے وہ اپنی ایک چیٹ کا ذکر کر کے آپ جو ہے وہ خلط مبس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ والے سنت کو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو یہ سوال بنتا ہے تو یہ سوال بنتا ہے۔ تو خدا کے بندے یہ تعین تو آپ نے کرنا ہے، آپ تو اس وقت دفاعی پوزیشن کے اندر ہیں، آپ جو ہے باتوں کو ادھر ادھر لے کر جا رہے ہیں۔ پھر آپ کو میں یہاں پر صرف کچھ تفاسیر کے حوالے دے کر مفتی صاحب، یہ میرے پاس تفسیر تاویلات اہل سنہ ہے امام ابو منصور بغدادی کی، انہوں نے اس مقام پر کیا لکھا ہے، کیا آپ کی نظر سے نہیں گزرا کہ انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا؟ آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ تفسیر تاویلات اہل سنت کے اندر تو یہ ہے، اور پھر یہ تفسیر زاد المسیر جو محدث ابن جوزی کی ہے، انہوں نے جو 4 اقوال نقل کیے ہیں ان میں سے ایک قول یہ بخاری و مسلم کی حدیث نقل کی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شب معراج ان کو چوتھے آسمان پر دیکھا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وَبِهَذَا قَالَ ابو سعید الخدری و مجاہد و ابو العالیہ۔ اور دوسرا قول جو ہے وہ حضرت ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ وہ 6 آسمان پر ہیں، اور اسی طریقہ کا قول جو حضرت ضحاک نے بھی کیا ہے۔ اور تیسرا قول جو ہے محدث ابن جوزی نقل کرتے ہیں، ابن جوزی کہ انہ فی الجنتی قال زید بن اسلم وهذا يرجع الى الاول لانه قد روی ان الجنت فی السماء الرابعۃ۔ اور چوتھا قول وہ ایک طویل واقعہ بیان کرتے ہیں، ابھی میں زیادہ یہاں پر اس کو مزید طوالت نہیں دوں گا۔ یہ میرے پاس طویل واقعہ کیا ہے وہ بھی بتا دوں کہ طویل واقعہ وہی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت ملک الموت سے ملاقات کی اور کہا کہ جی موت کیسے آتی، مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر آپ نے چکھا، پھر آپ زندہ ہوئے۔
پھر آپ جنت میں گئے تو آپ نے وہاں سے نکلنے سے انکار کر دیا. ہے میرے پاس تفسیر ساوی ہے, اس کے اندر بھی اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھی. تفسیر ساوی میں تو یہ لکھا ہے کہ وہ زندہ ہے چوتھے آسمان پر یا چھٹے یا ساتویں آسمان پر یا جنت میں, اور ان کو داخل کیا گیا جنت میں اس حال میں کہ انہوں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا تھا, اور ان کو اب وہاں سے نہیں نکالا جائے گا. پھر اس کے بعد یہ میرے پاس تفسیر الدر المنصور ہے, اس کے اندر بھی مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں. اس طرح کی کوئی بات نقل نہیں کی گئی جس کا آپ دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا جو پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب جو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انہوں نے بھی یہاں پر جو آخر میں جو بات آپ نے نقل کی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے وہاں پر مخاصمہ کیا حضرت ملک الموت سے جنت میں, اور کہا کہ میں اب جنت سے نہیں نکلوں گا. کل نفس ذائقۃ الموت کی آیت پڑھی, اس کے تحت انہوں نے کہا کہ میں نے تو موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے, اب میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. یہ تفسیر در منصور کے اندر بھی یہی لکھا ہے. اور پھر اس کے بعد تفسیر مجاہد, جس کو تفسیر بالمعصور کا درجہ حاصل ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ رفیہ کما رفیہ عیسیٰ علیہ السلام ولم یمت. مفتی صاحب آپ زیادہ دور نہیں جاتے, آپ یہ تفسیر جلالین ہی دیکھ لیتے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا. پھر اس کے بعد جو آپ نے ایک خلط مبس کرتے ہوئے یہ کہنے کی کوشش کی کہ جی مرکب توصیفی تو فلاں بہت لمبی عباس آپ نے جو ہے گفتگو کو پھیرنے کی کوشش کی. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر مکانن علیین میں یہ جو لفظ علیین ہے, جو کلمہ علیین ہے, یہ یہاں پر اپنے حقیقی لغوی معنی پر محمول ہے, اور احناف کا یہ متفق علیہ قاعدہ ہے. احناف نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ لفظ کو اس کے حقیقی معنی سے نہیں پھیرا جا سکتا جب تک حقیقت متعذر نہ ہو جائے. یہاں پر کون سا ایسا قرینہ صارفہ تھا مفتی صاحب, یا کون سا ایسا عذر تھا جس کی وجہ سے اس لفظ علیین کو, اس کلمہ علیین کو اس کے اصلی معنی سے, اس کے حقیقی معنی سے پھیرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ مفتی صاحب اگر آپ فواتح الرحمود شرح مسلم الثبوت دیکھ لیتے تو آپ پر یہ بات واضح ہو جاتی کہ یہاں پر مکانن علیین میں جو علیین جو اپنے لغوی حقیقی معنی پر جو جہاں پر قائم ہے, اس کو یہاں سے ہٹانے کا قرینہ صارفہ کون سا ہے, کس وجہ سے اس کو ہٹایا گیا؟ اگر مجازی معنی مراد لیں گے تو کوئی نہ کوئی حقیقت کا تعذر تو ہونا چاہیے نا, حقیقت متعذر ہوگی تو اس کو مجاز کی طرف لے جایا جائے گا. تو یہ فواتح الرحمود کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ للمجازی امارات بہا یستدل علی المجازیتی, کہ مجاز کے لیے بھی کچھ علامات ہوتی ہیں, اس کو مجاز کی طرف لفظ کو پھیرنے کے لیے, حقیقی معنی سے مجاز کی طرف پھیرنے کے لیے. ان میں سے ایک علامت یہ صدق النفی, ای صدق نفی المعنی الحقیقی عن المستعمل فیہ. یہ صدق النفی متن مسلم الثبوت, اور یہ آگے اس کے بعد جو عبارت ہے وہ فواتح الرحمود ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ شرح ہے فواتح الرحمود کے, وہ کہتے ہیں کہ معنی حقیقی پر جو معنی حقیقی کا صادق نہ آنا, یہ مجبوری بنتی ہے کہ معنی حقیقی پر لفظ صادق نہیں آ رہا, تو یہ مجبوری بنتی ہے, مجاز کی طرف جایا جاتا ہے. تو مجھے بتائیے آپ کے پاس کون سی ایسی مجبوری بنی تھی کہ آپ نے حقیقت کو چھوڑ کے مجاز کی طرف رخ کیا؟ پھر یہی فواتح الرحمود ہے, اس کا صفحہ نمبر 182 ہے. یہاں پر وہ لکھتے کہ لنا ان الانتقال الى المجازی من المعنى الحقیقی فإنه فهم من اللفظ ودل القرینة على انها غیر مراد انتقل الى المجازی, کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا قرینہ تو ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے لفظ کو اس کے حقیقی معنی سے پھیرا جائے. تو یہاں پر کون سی ایسی بات تھی, کون سی ایسی مجبوری پیش آ گئی تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کو لفظ کو اس کے حقیقی معنی سے پھیرنے کی ضرورت آئی؟ پھر توضیح تلوی اگر آپ مفتی صاحب آپ دیکھ لیتے تو وہاں آپ کا مسئلہ آسانی سے حل ہو جاتا, کہ وہ کہتے ہیں کہ جب لفظ کو استعمال کیا جائے گا, جب بھی لفظ کو استعمال کیا جائے گا تو جب تک لفظ اپنے حقیقی معنی پر صادق آئے گا, کوئی عذر نہیں ہوگا, اس وقت تک لفظ کو اس کے حقیقی معنی سے نہیں پھیرا جائے گا. پھر یہ مسلم الثبوت جو یہ فواتح الرحمود کی اصل ہے, مفتی صاحب اگر آپ اس کو دیکھتے تو پھر بھی آپ کا مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہو جاتا, آپ اتنے صفحے کالے نہ کرتے. اور اگر آپ زیادہ دور نہیں جا سکتے تو یہ اصول الشاشی دیکھ لیتے. اصول الشاشی کے اندر کیا لکھا ہے, لفظ کو اپنے حقیقی معنی سے ہٹا کر مجازی معنی کی طرف لے جانے کا.
کہ وہ کہتے ہیں کہ لفظ کو اپنے حقیقی معنی سے پھیرنا اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک حقیقت محجور نہ ہو جائے یا جب تک حقیقت متعذر نہ ہو جائے، اس وقت تک لفظ کو اپنے حقیقی معنی سے آپ نہیں پھیر سکتے۔ یہ آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے بھی رہے ہوں گے، لیکن چونکہ مسئلہ کچھ اور ہے، وہ کہا جاتا تھا نا کہ وہ بابا جی کہتے تھے کہ گل وچ اور ہے، مسئلہ آپ کا کچھ اور ہے کہ آپ نے اللہ جانے کون سی پٹی اپنی آنکھوں پر باندھ رکھی ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ، مجھے اب بھی یقین ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی اور بالکل نہیں آئے گی۔ پھر آپ بھی نقش بندی طریقت سے تعلق رکھتے ہیں، میری معلومات کے مطابق اگر آپ اس کے بعد میں آپ کو کچھ باتیں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اگر آپ امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد سرندی کے مکتوبات شریف پڑھ لیتے، یہ مکتوب نمبر اس کا 157 پڑھ لیتے، تو امام ربانی نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اے سعادت مند، اول اپنے عقائد کو کتاب و سنت کے موافق درست کریں، جس طرح کہ علماء حق نے خدا ان کی کوششوں کو مشکور فرمائے، ان عقائد کو کتاب و سنت سے سمجھائے اور وہاں سے اخذ کیا ہے، کیونکہ ہمارا اور آپ کا سمجھنا اگر ان بزرگواروں کے فہم کے موافق نہیں ہے تو وہ اعتبار سے ساقط ہے، کیونکہ ہر بدعتی اور گمراہ اپنے باطل احکام کو کتاب و سنت ہی سے سمجھتا ہے۔ ہر بدعتی اور گمراہ اپنے باطل احکام کو کتاب و سنت سے ہی سے سمجھتا ہے۔ پھر آپ یہی مکتوبات شریف کا دفتر سوم کا مکتوب نمبر 32 پڑھ لیتے، آپ نے اعلیٰ حضرت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ میں نے اسی وجہ سے مکتوبات شریف کی یہاں سے یہ عبارت پڑھی کہ اگر مکتوب نمبر 32 پڑھ لیتے تو آپ نے کیا فرمایا؟ امام ربانی نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ علماء کو تنقید کا نشانہ بنانا، یہ آپ نے فرمایا کہ علماء کو جو تنقید کا جو لوگ نشانہ بناتے ہیں وہ لوگ اہل سنت سے انحراف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اپنے علماء کو تنقید کا نشانہ بنانا، انہوں نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے اور یہ ان کی شان میں بے ادبی کرنے کے مترادف ہے۔ تو مفتی صاحب، یہ جو آپ کے چیدہ کچھ سوالات تھے، ان کے ہم نے کچھ یوں سمجھیے کہ بنیادی طور پہ جو کچھ جوابات بنتے تھے، انشاءاللہ ہم آگے بھی جواب دیں گے آپ کو۔ اب میں یہاں پر آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گا مفتی صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ کہا کہ قرآن پاک کی تحریف کی کیا تعریف ہے؟ یہ میرے پاس قرآن پاک ہے، اس کے 4 مقامات پر میں نے نشان لگا رکھے ہیں۔ یہ پہلا جو مقام ہے یہ سورہ بقرہ ہے، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ یہاں پر تحریف کا معنی کیا کیا کہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے ہیں۔ آپ نے کہا جی تعریف کا معنی کریں، یہ قرآن پاک سے آپ تعریف کا معنی لے لیں، سننے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ دوسرا مقام ہے سورہ نساء ہے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 46 ہے، اور اسی طریقے سے قرآن مجید الفرقان الحمید میں یہ تیسرا مقام ہے سورہ مائدہ کا۔ یہاں پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 13 ہے، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ کہ اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں سے بدلتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو قرآن پاک کے اندر تحریف حرف یحرف، اس کی تحریف کی تعریف مل جائے گی۔ اور آپ نے جو شیخ عبد الکریم جیلی کا جو ایک حوالہ دیا ہے، مجھے یاد آ گیا، وہ آپ نے کہا کہ جی کیا یہ قرآن پاک کی تحریف نہیں ہے؟ تو وہ تو وہاں پر تو بات شیخ عبد الکریم جیلی کی جو تفسیر ہے وہ تفسیر صوفیانہ، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ وہاں پر اس کی نظیر موجود ہے، وہ لغوی معنی کے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں اور اس کی نظیر موجود ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ یہ جو شیخ محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے تفسیر کی ہے، سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی اس کی تفسیر کی ہے، تو وہ تو تفسیر موجود ہے۔ تو یہ جو ریاض شاہ صاحب نے جو تفسیر کی ہے، اس کی نظیر کہاں پر موجود ہے؟ اور پھر اس کے بعد میں آپ سے اب آخر میں کچھ سوالات کرنا چاہوں گا
کہ مجھے یہ بتائیے کہ دنیا تفسیر میں کس نے لفظ علی سے مراد مولا علی کی ذات لی ہے، اور قرآن میں جہاں بھی یہ لفظ آیا ہے، کسی جگہ پر بھی قرآن پاک میں یہ لفظ علی آیا ہے، اس سے مراد کس نے یہاں پر دنیا تفسیر میں مراد دی ہے؟ پھر اہل سنت کے معتمد مفسرین میں سے کسی نے مکان علی سے مراد حضرت ادریس کا مزار بھی لیا ہے؟ ذرا اس کا بھی تعین کر دیجئے گا۔ پھر اس کے بعد ریاض شاہ صاحب کی تفسیر جو متقدمین و متاخرین جمہور مفسرین کے کیا خلاف نہیں ہے؟ مجھے یہ بھی بتا دیجئے گا، جو ریاض شاہ صاحب نے جو باتیں کی ہیں۔ اور پھر یہ بتائیے گا آخر میں کہ ترجمہ، تفسیر، تحریف میں کیا فرق ہوتا ہے، اس بات کو لازمی بتائیے گا۔ آخر میں یہاں پر تحفہ حسینیہ کے اندر جو ایک اہل سنت 1956 میں اہل سنت اور اہل تشیع کے مابین جو ایک مناظرہ ہوا تھا، اس مناظرے میں جو ہے اہل سنت مناظر نے یہ بات کہی تھی کہ یہ کہا تھا کہ مجھے یہ دکھاؤ قرآن پاک میں مولا علی کا نام کہاں ہے۔ میں یہاں پر ایک لطیف نکتہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ کہا کہ یہ دکھاؤ کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا نام قرآن پاک میں کہاں ہے۔ تو وہ شیعہ جو مناظر تھا جس کا نام اسماعیل گوجروی تھا، وہ بیچارہ کافی دیر تک آئیں بائیں شائیں کرتا رہا۔ آخرکار اس نے کہا کہ جی میں دکھانے لگا ہوں۔ اس نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ یہ جو آیت کریمہ جو اس نے پڑھی، اس نے کہا دیکھو یہ قرآن پاک میں یہ لفظ آیا، یہ مولا علی کرم اللہ تعالی جل کریم کا نام ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ریاض شاہ صاحب نے اس طرح کی کوئی تعویل بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور پھر وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ دعویٰ یہ کیا اہل سنت کے علماء نے کہ پورے قرآن پاک میں بطور علم کے جناب حیدر کرار کرم اللہ تعالی جل کریم کا نام کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ۔